آج ہم بات کریں گے ترکی اور آذربائیجان کو ٹو کنٹریز ون نیشن کیوں کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ان دونوں ملکوں میں بزنس کرنا چاہتے ہیں، پراپرٹی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ آذربائیجان کو ہڈن جیم کیوں کہا جاتا ہے، اور ترکی کی نسبت آذربائیجان میں پراپرٹی انویسٹمنٹ کے کیا فائدے ہیں؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ بہت شکریہ سر۔ پہلے تو یہ کہ کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، کچھ مصروفیت کی وجہ سے بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو نہیں بنائی، تو میری کچھ ذاتی مصروفیات تھی جس وجہ سے میں ٹائم نہیں نکال سکا، تو معذرت خواہ ہوں اس کے لیے۔ انشاءاللہ کوشش کریں کہ جیسے ہی ٹائم ملتا ہے آپ کو انفارمیشن دیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ سر۔ ہڈن جیم آذربائیجان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کوئی بھی کنٹری جو ہے اس کی آبادی کے تناسب کے حساب سے جو اس کے نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں ان کو جب ہم نوٹ کرتے ہیں تو آذربائیجان کے پاس تقریباً 100 سال کے لیے گیس کے ذخائر موجود ہیں، پہلی بات۔ جی سر۔ تو پوری دنیا میں تیل کی پرائسز جو ہے کم یا اوپر ہوتی ہیں، لیکن گیس کی پرائسز جو ہیں وہ سٹیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اس کے بعد جو ہے دنیا کے پانچویں چھٹے بڑے گولڈ کے ذخائر آذربائیجان میں موجود ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے گولڈ پرائسز بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ جی سر، بالکل۔ اس کے بعد پھر آئل جو ہے تقریباً 20 سے 25 سال ابھی بھی جو ہے آذربائیجان کے پاس ریزروز آئل کے موجود ہیں۔ جی سر۔ تو ان کا جو 99% آپ کہہ لیں کہ جی ڈی پی ہے وہ بیس کرتا ہے آئل اور گیس پہ اور اس کی ایکسپورٹس پہ۔ تو آبادی اس کی صرف 90 لاکھ کے قریب ہے، ریسورسز بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت بھی جو اس کا پر کیپٹا ہے وہ ایوریج انکم کنٹریز جو میڈیم لیول کے ہیں ان میں آتا ہے۔ ڈیولپ کنٹری اور انڈر ڈیولپ کنٹری دو ہو گئے، لیکن یہ بیچ میں آتا ہے ان کا پر کیپٹا۔ یورپ کے ساتھ آپ یہ سمجھ لیں کہ یورپ کے بارڈرنگ کنٹری ہے، ایک طرف اس کے رشیا ہے، ایک طرف ٹرکی ہے، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں ایران آ جاتا ہے اور جارجیا ہے اور کیسپین سی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے کیونکہ یورپ کے ساتھ لگتا ہے تو یورپین سٹینڈرڈز کے تحت یہاں پہ کام ہوتا ہے موسٹلی۔ دوسری اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ جیسے پاکستان میں سی پیک آپریشنل ہو رہا ہے پچھلے 1 سال یا 2 سال سے، آپ دیکھ رہے ہیں سی پیک بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے، اسی طرح کا یہاں پر جو ہے ایک ٹرانزٹ ٹریڈ روٹ بنا ہے جو چائنا، کوریا، ازبکستان، قازقستان سے جتنی بھی ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کو وایا آذربائیجان وہ جرمنی تک بائی ٹرین لے کے جاتا ہے۔ باکو سے ٹرین جاتی ہے، کارگو ٹرین جس کو کہا جاتا ہے، ٹرکی سے ہوتے ہوئے وہ سیدھی جاتی ہے جرمنی تک۔ تو تقریباً 1 ہفتے 10 دنوں کے اندر اندر شپمنٹ جو ہے چائنا سے یورپ پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو ان کنٹریز کی جو ٹریڈ ہو رہی ہے جسے ہم ٹرانزٹ ٹریڈ کہتے ہیں وہ آپریشنل ہے، پچھلے 6 ماہ سے وہ آپریشنل ہے۔ اور تقریباً پچھلے 3 سال سے آذربائیجان نے ای ویزا شروع کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ٹورزم جو ہے تقریباً 40 لاکھ سالانہ تک پہنچ چکی ہے، اور وہ بڑی تیزی سے گرو کر رہی تھی کرونا سے پہلے، لیکن اب پھر دوبارہ جو ہے WHO نے کہا ہے کہ آپ اس کو آپریشنل کریں، تو اب پوری دنیا تقریباً امید ہے 2 ہفتے تک جو ہے وہ ٹورزم کے لیے کھل جائے گی، لیکن نئے SOPs کے ساتھ جو ہے وہ کام ہوگا۔ تو بات ہو رہی ہے کہ آذربائیجان کو ہڈن جیم کیوں کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو اس کے پاس نیچرل ریسورسز 100 سال تک ابھی پوری دنیا میں جو ہے یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، یورپ کو انرجی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور دنیا ان سے بائے کرتی ہے، تو انرجی کے ریسورسز ہیں، پاپولیشن بہت چھوٹی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو فارنر انویسٹر ابھی پچھلے 5-6 سال پہلے تو یہاں پر اتنا زیادہ فارنر بزنس کو ویلکم نہیں کیا جاتا تھا، فارنر انویسٹمنٹ کو ویلکم نہیں کیا جاتا تھا، لیکن جب سے ای ویزا شروع ہوا ہے اب انہوں نے آئل پرائسز کم ہونے کی وجہ سے انویسٹمنٹ کو ویلکم کرنا شروع کیا ہے۔ پراپرٹی کا جو قانون ہے اس کو بھی بدلا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کا جو لا ہے اس کو بھی بدلا ہے، جس وجہ سے یہ بہت زیادہ پراپرٹی انویسٹمنٹ میں اور ساتھ ہی ساتھ جنرل بزنس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ فیوریبل کنڈیشن ہو گیا۔ جو لوگ ریئل بزنس مین ہیں اور ریئل انویسٹر ہیں ان کے لیے اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہتے ہیں اس کو ہڈن جیم کہ یہاں پر یو کے کی طرح سے سیچوریشن نہیں ہے کہ بہت زیادہ انڈین، پاکستانی یا دوسری کمیونٹیز یہاں پر ہوں اور جس وجہ سے یہاں پر سیچوریشن ہو جائے۔ اسی طرح دبئی میں بھی بہت زیادہ سیچوریشن ہے،
कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। जब आप बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पर होते हैं तो आपका कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पर ना ही इंडियन कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है और ना ही पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है। लोकल लोग हैं, बिजनेस के चांसेस हैं, ट्रेडिंग कंट्री है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, टूरिज्म के लिए ओपन हो रहा है और साथ ही साथ इसे मिनी दुबई भी कहा जा रहा है क्योंकि ट्रेड जो ट्रांजिट ट्रेड जो है यहाँ से ऑपरेशनल होगी हुई है। और अभी ये आने वाले वक्त में टर्की के साथ ये इनकी यहाँ से बसें भी जा रही हैं, बाय एयर भी ट्रैवल है, लेकिन बाकू से अब ट्रेन भी जो है इस्तांबुल के लिए जाएगी और आप बाकू से जर्मनी तक बाय ट्रेन जा सकते हैं। तो इसके लिए टर्की और आज़रबाईजान ने वीज़ा भी ख़त्म कर दिया हुआ है और इनका आपस में फ्री ट्रेड भी है। तो जब इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हैं, यहाँ पर कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं है, इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी अनसैचुरेशन है, तो ऐसी सूरत हाल में ये बिजनेसमैन के लिए या जो रियल इन्वेस्टर है उसके लिए एक हिडन जेम बन जाता है। और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमेशा पहले फेज़ में की जाती है और उसके बाद मीडियम फेज़ तक कमाई होती है और जब आखिरी फेज़ में पहुंचता है तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। क्योंकि 3 लेवल होते हैं किसी भी चीज़ का, इनिशियल लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है और अपर लेवल होता है। तो जब आप अनसैचुरेशन देखते हैं किसी भी फील्ड में तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब वो मीडियम लेवल को क्रॉस करती है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, फिर नई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं। तो इसलिए जो रियल इन्वेस्टर हैं या रियल बिजनेसमैन है, मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से और इसीलिए हम इसको हिडन जेम कहते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप सऊदीया और दुबई के भाइयों को आज़रबाईजान में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का मशवरा क्यों देते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोग आप देखते हैं कि सऊदी अरब में बहुत से पाकिस्तानी लोग उन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं और वो रेंटल बिजनेस कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। यानी कि होटल खरीदे हुए हैं, रेस्टोरेंट हैं, उसके साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं और साथ ही साथ दुबई के अंदर भी बहुत से लोग जो हैं उन्होंने अपार्टमेंट खरीदे हुए हैं और ख़रीद कर आगे रेंट आउट किए हुए हैं। ऐसा ही है सर, बिल्कुल। तो ये बिज़नेस क्योंकि सऊदी अरब और दुबई में बहुत से पाकिस्तानी लोग जो है हज़ारों की तादाद में इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं और ये बिज़नेस कर रहे हैं। जी सर। तो क्योंकि पिछले 3 साल से यहाँ पर टूरिज़्म बड़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है, फॉरेनर टूरिस्ट यूरोप से आ रहा है, एशियन कंट्री से आ रहा है, श्रीलंका है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जितने भी ममालिक हैं, उसके साथ साथ चाइना है, जापान है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो ये लोग जो हैं ये आके आपके यहाँ पर जो है घर भी किराए पे लेते हैं और साथ साथ हॉस्टल्स और होटल्स में स्टे करते हैं। जी सर, ऐसा बहुत ही। से लोग ईरान है, जैसे ईरान के लोग हैं, जॉर्जिया के लोग हैं या फिर दूसरे एशियन कंट्री से फैमिली के साथ आते हैं, वो घर किराए पे लेके रहते हैं। जी ठीक सर, है। बिल्कुल ठीक। और बहुत सी फैमिलीज भी माइग्रेट कर रही है। तो इसलिए क्योंकि ये 40 लाख से 50 लाख टूरिस्ट सालाना विजिट कर रहा है और फैमिली माइग्रेशन भी शुरू हो गई है, तो यहाँ पर रेंट का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा है। तो जी सर। ऐसे हमारे भाई जो ऑलरेडी दुबई में या सऊदी अरब में रेंटल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, यानी उन्होंने 2, 3 या 10 घर खरीदे हुए हैं और उनको रेंट आउट किया हुआ है, तो यहाँ पर जो है टर्की से भी ज़्यादा रेंट यहाँ पर घर का है। सपोज करें कि एक नॉर्मल एक कमरे का घर जो है वो $200 से $250 तक यहाँ पर मंथली नॉर्मल जो घर है वो मिलता है। जी सर, बिल्कुल और ऐसा ही। 2 कमरे का घर जो है वो तकरीबन $400 से $500 मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर सिटी सेंटर में है और अच्छी सहूलियात है तो वो $800 से $1000 तक भी चला जाता है। जी सर, ऐसा ही। तो इस तरह से यहाँ पर रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप अच्छी लोकेशन पे आपका घर है, अच्छी जगह पे आपने अपार्टमेंट ख़रीदा हुआ है और आप उसको रेंट आउट करते हैं, तो मैंने बताया कि $500 से $1000 तक आपका रेंट पर मंथ आपको मिलता है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही। तो बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ के लोगों का भी ये बिजनेस है बहुत से होगा कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज रेंट आउट की हुई है। जी सर। ठीक है, और इससे बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जो लोग दुबई या सऊदी अरब में ऑलरेडी इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए आज़रबाईजान में इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तकरीबन पिछले 3 साल में 300% यानी 3 टाइम्स प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है। 3 साल पहले जो प्रॉपर्टी $10,000 की थी या $20,000 की थी, आज जो $20,000 की प्रॉपर्टी वो $60,000 की रेंज में पहुंच चुकी है। जी सर, बिल्कुल और ऐसा ही। एक तो उसकी प्रॉपर्टी की कीमत 3 गुना बढ़ी है, उसके साथ साथ रेंट हर साल 15 से 20% बढ़ रहा है, हर जी साल सर। इस रेशो से बढ़ रहा है।
تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. اور ویسے بھی سعودی عرب اور دبئی میں آپ سمجھتے ہیں کہ حالات جو ہیں اب وہ پہلے والے نہیں رہے. جی تو سر بالکل انہوں نے ایسے. اگر ان کے پاس 10 گھر ہیں تو کم از کم 5 گھروں کو سیل آؤٹ کر کے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جی اور سر. اپنا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ پاسپورٹ بھی دیتے ہیں آپ کو. آپ جب 5 سال پورے کرتے ہیں، 2 سال ٹیمپریری اور 5 سال پرماننٹ کے 7 سال ٹوٹل پورے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہاں پر جو ہے پاسپورٹ ملتا ہے ود فیملی. جی سر تو بالکل میرے ٹھیک ہے. خیال میں یہ سہولتیں ہیں. آپ کو رینٹ بھی اچھا مل رہا ہے، آپ کی پراپرٹی کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہے، آپ کی فیملی مائگریشن بھی ہو رہی ہے، پاسپورٹ بھی مل رہا ہے. تو آپ کے لیے میرے خیال میں بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں. جی سر بالکل ایسا ہی ہے سر. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 2 ملک اور ایک قوم کے نعرے سے کیا مراد ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. بہت شکریہ سر. آپ یہ دیکھیں کہ 2 کنٹریز 1 نیشن جی سر. ہزاروں سال سے جب سلطنت عثمانیہ کا دور تھا تب یہ ایک ہی ملک تھا. یعنی آذربائیجان جو ہے وہ ٹرکی کا حصہ تھا، جی سر. اور جارجیا کا بھی کچھ حصہ اس کا ٹرکی کا حصہ تھا. تو اس لیے یہ جب اس کے بعد رشیا نے یہاں پر حکومت کی 100 سال تک، تو یہ پھر آذربائیجان ایک سیپریٹ کنٹری بن گیا. جی سر بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آذربائیجان ہے ان کی جو لینگویج ہے ٹرکش لینگویج ہے. آذری یعنی جس طرح سے ہندی اردو ہے، مسلمان اکٹھے رہے اور وہ اس کو آگے، تو اسی طرح سے آذربائیجانی زبان اور ٹرکش زبان ایک ہی زبان ہے. جی سر بالکل. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 90 to 95% سملر لینگویج ہے. جی سر. اور اس کے ساتھ شادی بیاہ کا جو رسم و رواج ہے وہ بھی سیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے جو ہیں ان کے وہ بھی سیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں مسلم کمیونٹیز ہیں. زبردست. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی لینگویج ہے، ایک ہی طرح کا رہن سہن ہے. تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے 2 کنٹریز 1 نیشن. یعنی کہ ایک نیشن کو ڈیوائیڈ کر کے 2 کنٹریز بنائے گئے ہیں، ایک کا نام ٹرکی اور دوسرے کا نام آذربائیجان ہے. جی سر بالکل. تو یہ آپس میں بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی ہے اور بارڈرنگ کنٹری ہے. جی اور سر. اس کے ساتھ ساتھ ان میں ٹریڈ فری ہے، ویزا فری ہے، کلچر سیم ہے، آپس میں شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، رسم و رواج بھی سیم ہے. جی سر. تو یہ 100% وہی فارمولا ہے کہ 2 کنٹریز 1 نیشن. تو اس حوالے سے جو بھی بندہ سپوز کریں یہاں بزنس کرتا ہے آذربائیجان میں یا ٹرکی میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو یہ سمجھے کہ وہ انیشیل فیز میں ایک ہی ملک میں وہ یہاں پہ جو زبان سیکھ رہا ہے وہی زبان وہاں پہ یوز ہونی ہے، وہ یہاں پہ جو کلچر کو سمجھ رہا ہے وہی وہاں پر ہے. تو اس لیے آپ سمجھیں کہ بائی 1 گیٹ 1 فری والا فارمولا جو ہے اس پہ اپلائی ہو جاتا ہے. جی سر. کہ اگر آپ ایک کنٹری میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ دوسرے کنٹری کو بھی ایکسپیرینس کریں گے. جی سر. یہاں پہ کچھ عرصہ رہیں گے، آپ آذربائیجانی زبان سیکھیں گے تو وہی ٹرکش زبان ہے. یہاں پہ جو کھانے ہیں وہی کھانے وہاں پر ہیں. یہاں پہ جو بزنس کی سوشل سیکیورٹی ہے جو آپ دیں گے وہی وہاں پر گنی جاتی ہے، یعنی کہ آپس میں ایگریمنٹ ہے. جی سر. تو اس لیے 2 کنٹریز 1 نیشن کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. بہت شکریہ سر. جیسا کہ آپ نے ایگریمنٹس کا ذکر کیا تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ترکی اور آذربائیجان کا ٹریڈ فری ایگریمنٹ ہے؟ جی یہ ٹرکی اور آذربائیجان میں ابھی تو پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، لیکن ٹریڈ فری ایگریمنٹ جو یعنی فری ٹریڈ ایگریمنٹ جی سر اس پہ نیگوشیٹ ہو رہا ہے اور یہ بہت جلد جو ہے سائن ہونے والا ہے. جی فائنل ہو گیا ہوا ہے، سمجھ لیں سائن ہونے والا ہے ریسنٹلی. جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا سر. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ترکی اور آذربائیجان کا ویزا فری ہے؟ جی آپ یہ دیکھیں کہ ٹرکی اور آذربائیجان سے جو ٹریول کرے گا ٹرکی، وہ پہلے تو یہ تھا کہ 3 مہینے تک وہاں پر ویزا فری رہ سکتا ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہو اب گیا. انہوں نے یہ کر دیا کہ پہلے پاسپورٹ ریکوائرڈ تھا، وہ بھی یہاں پر ویزا فری آتے ہیں، یہ بھی ویزا فری جاتے ہیں. اب یہاں سے ٹرین شروع ہو رہی ہے باکو سے استنبول کے لیے. جی سر. تو اب پاسپورٹ کی شرط بھی ختم ہو گئی. جس طرح سے وہ ٹریول کر سکتے ہیں یورپ کے اندر کارڈ کے ساتھ، تو اسی طرح سے ٹرکی اور آذربائیجان میں کارڈ کے ساتھ ٹریول ہوگا، یعنی کہ آئیڈینٹی کارڈ کے ساتھ. جی پاسپورٹ پہ جو سٹیمپ لگتی ہے انٹری ایگزٹ کی وہ بھی نہیں لگے گی. زبردست. اور یہ جو ہے یہ بہت جلد ہو رہا ہے، اس کا ایگریمنٹ ہو گیا ہوا ہے، آپریشنل ہونے والا ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے ترکی اور آذربائیجان کے تعلقات کے بارے میں مزید جاننا چاہوں گا. جی تعلقات میں نے آپ کو بتایا کہ آذربائیجان اور ٹرکی بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی کے ریلیشن شپ ہے. دونوں بارڈرنگ کنٹری ہیں، دونوں کی زبان بھی سیم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کلچر بھی سیم ہے، رسم و رواج بھی سیم ہے، اور دونوں میں ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. اگر آپ ایک پر حملہ کریں گے تو دوسرے پر بھی کنسیڈر ہوگا. زبردست. تو اس حوالے سے ٹریڈ کے حوالے سے یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ 80% جو کمپنیز کام کرتی ہیں فارنر،
وہ ٹرکی کی کمپنی ہے. کنسٹرکشن سیکٹر ہے, ایگریکلچر سیکٹر ہے, لائف سٹاک ہے, یعنی کہ فارمنگ کا بزنس ہے, کوئی بھی بزنس ہے اس میں 80% آپ کو ٹرکش کمپنیز یہاں پہ کام کرتی ہوئی نظر آئیں. جی سر. تو اس حوالے سے ان کی ریلیشن شپ بہت اچھا ہے آپس میں, اور بارڈرنگ کنٹریز ہیں, ٹریول بھی بڑا آسان ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ترکی اور آذربائیجان میں سوشل سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے؟ جی بالکل. اگر سپوز کریں آپ نے کوئی ورکر رکھے ہوئے ہیں جی سر. اور یا آپ بزنس کر رہے ہیں, تو آپ جو بھی ورکر یہاں پر سوشل سیکیورٹی پے کرتا ہے اس کو ٹرکی میں پے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی تو سر. اس لیے بہت سے جو آذربائیجانی لوگ ٹرکی میں جا کے بزنس کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں, وہاں پر جو ٹیکس پے کرتے ہیں, سوشل سیکیورٹی پے کرتے ہیں, ان کو ڈبل ادھر آذربائیجان میں پے نہیں کرنا پڑتی. جی سر. اسی طرح جو لوگ یہاں پہ پے کرتے ہیں ان کو واپس ٹرکی میں بھی پے نہیں کرنا پڑتی. جی تو سر. ان کا آپس میں ایک ہی ایگریمنٹ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ آپ ٹیکس پے کرو گے, اس کو یعنی کامن سوشل سیکیورٹی ایگریمنٹ کہہ رہے ہیں آپ. جی سر بالکل ٹھیک ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت سے بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ترکی بہتر ہے یا آذربائیجان؟ جی اب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کس سیکٹر میں کر رہے ہیں. جی سر. تو اگر 3-4 سیکٹر کی میں بات کروں تو ان سیکٹر میں تو آذربائیجان اس وقت بہت زیادہ, یعنی آپ سمجھ لیں 100-200% اینول گروتھ کے ساتھ چل رہا ہے. زبردست سر. ایک تو پراپرٹی سیکٹر میں آذربائیجان ٹرکی کو لیڈ کر رہا ہے. جی سر. ٹرکی میں جو اینول گروتھ ہے 25-30% ہو رہی ہے پراپرٹی کی, اور سم ٹائم 20% ہوتی ہے. لیکن آذربائیجان میں جو ہے وہ 100% تک اینول گروتھ ہو رہی ہے پراپرٹی کی. جی سر بالکل ٹھیک ہے. آذربائیجان میں جو رینٹل ہے, کرایہ ہے, 15-20% سالانہ بڑھ رہا ہے. جی سر. جبکہ ٹرکی کے اندر وہ صرف 5-10% تک بڑھتا ہے, یا جی میکسیمم 12% تک. اس کے ساتھ تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ پراپرٹی سیکٹر میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آذربائیجان بہت اچھا ہے. اگر آپ نے گھر خریدنا ہے, کمرشل پراپرٹی خریدنی ہے, تو آذربائیجان بہت اچھا ہے. زبردست سر. لیکن اگر آپ نے کسی مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر جانا ہے یا کوئی اور آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, کہ کیونکہ انویسٹمنٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. جی سر. آذربائیجان کے حوالے سے اسپیسیفکلی ایک تو لائف سٹاک جو آ جاتا ہے, جس میں آپ کہہ لیں کہ گوٹ فارمنگ ہے, کاؤ فارمنگ ہے, یہ بزنس بہت اچھا ہے آذربائیجان میں. بہت سی ٹرکش کمپنیز یہاں پر جانور جو ہے وہ پالتے ہیں, فارمنگ کرتے ہیں ان کی, اور یہاں سے 5-6 مہینوں بعد ٹرکی شفٹ کر لیتے ہیں یا یورپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. جی سر. کیونکہ یہاں پہ لینڈ سستی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے لیبر بھی سستی ہے. جی سر. تو یہ ایک تو لائف سٹاک سیکٹر ہے, یہ آ گیا. دوسرا کنسٹرکشن سیکٹر, اور تیسرا جو ہے آذربائیجان, بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ آذربائیجان دنیا میں ٹماٹر ایکسپورٹ کرنے والا, یعنی ٹماٹو ایکسپورٹ کرنے والا فریش 5واں بڑا ملک ہے آذربائیجان. جی سر. اور یہاں پر جو ہے گرین ہاؤس فارمنگ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے یہاں پر اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں. جی سر. اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹوریزم سیکٹر میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ چانسز ہیں. اور پھر اگر آپ ایگریکلچر سیکٹر میں آ جاتے ہیں تو گورنمنٹ نے 5 سال کے لیے ٹیکس فری رکھا ہوا ہے. جی سر. ایگریکلچر سیکٹر کے اندر آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن ان ساری انویسٹمنٹ میں سے جو میری 2 موسٹ فیوریٹ ہیں, جو میں اپنے کلائنٹس کو بتاتا ہوں, تو ایک تو وہ لائف سٹاک والی ہے, وہ سب سے زیادہ فیوریٹ ہے. دوسری کیونکہ گوشت یہاں پہ بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں اور جانور کی یہاں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, فارمنگ, کاؤ فارمنگ ہے, گوٹ فارمنگ ہے. دوسرا پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ہے. جی سر. آپ گھر خرید لیں, آپ کمرشل پراپرٹی خرید لیں, آپ اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں یا اپنے لیے خرید لیں, تو ایک تو اس کی ویلیو بڑھتی ہے, دوسرا آپ کو رینٹ آتا ہے. جی سر بالکل ایسا ہی. بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بزنس کے حوالے سے ترکی اور آذربائیجان میں کیا فرق ہے اور کون سا بہتر ہے؟ جی بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ ٹرکی کی آبادی تقریباً 8 کروڑ کے قریب ہے. جی سر بالکل. اور آذربائیجان کی 90 لاکھ کے قریب ہے. جی سر. اب اگر تو آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو والیوم وہاں پر زیادہ ہے. آذربائیجان میں اس کا ٹریڈ کے حوالے سے بھی والیوم کم ہوگا, کوانٹٹی کم ہوگی. لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ اب آپ کس لیول کا بزنس کرنا چاہتے ہو. جی سر بالکل. اب دیکھیں جتنا بڑا ملک ہوتا ہے وہاں پر اپنا سیٹ اپ بنانے کے لیے کمپٹیشن بھی زیادہ ہوگا اور وہاں پر اخراجات بھی زیادہ ہیں. ایسا ہی ہے سر. یہاں پر کمپٹیشن بھی کم ہے, اخراجات بھی کم ہے. اب ٹرکی میں اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کے پاس کم سے کم ایک چھوٹی سی شاپ بنانے کے لیے, یعنی میں موبائل شاپ کی بات کرتا ہوں, چھوٹا سا گروسری سٹور کی بات کرتا ہوں, وہ بنانے کے لیے, آپریشنل کرنے کے لیے $20,000 سے $25,000 آپ کے پاس ہونا چاہیے.
ٹھیک ہوگا کیونکہ سر. کم سے کم جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرتے کرتے 10 سے 12 ہزار ڈالر تو خرچہ آ جاتا ہے. جی اور سر. باقی 10-12 آپ لگاؤ گے، اس میں کوئی سامان ڈالو گے، کام کرو گے، یعنی 20-25 ہزار سے کم جس کے پاس پیسہ ہے وہ ٹرکی میں بزنس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا سر. لیکن یہی کام اگر آپ نے آذربائیجان میں کرنا ہے، آپ کو ریزیڈنس مل جاتی ہے، کمپنی بنا لیتے ہیں، دکان لے لیتے ہیں، تو آپ کا 2-3 ہزار ڈالر میں یہ سارا سیٹ اپ بن جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس 5-6 ہزار ڈالر ہے تو آپ اس میں سامان ڈال لیں اور اپنا کام کر لیں. یعنی کہ 7-8 ہزار ڈالر اگر آپ کے پاس کیش ہے تو آپ یہی سیٹ اپ یہاں پر آذربائیجان میں کر سکتے ہیں. جی سر. چھوٹا ملک ہے، آسانی سے یہاں پر بزنس سیٹ اپ ہو سکتا ہے. لیکن ٹرکی میں اگر آپ کو یہی سیٹ اپ کرنا ہے تو آپ کو 20 سے 25 ہزار ڈالر چاہیے. صحیح ہو گیا تو سر. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کم پیسے کے ساتھ ٹرکی میں سیٹ اپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب ان کے پاس 4-5 ہزار ڈالر ہوتا ہے. جی سر. تو وہ ایجنٹ حضرات ان کا وہ 4-5 ہزار ڈالر بھی ضائع کروا دیتے ہیں اور وہ اپنے کام میں بھی کامیاب نہیں ہوتے. اسی طرح سے اگر آذربائیجان کی بات کریں تو یہاں پر لوگ کوشش کرتے ہیں 2,000 یا 3,000 ڈالر میں کام کرنے کی. جی سر بالکل اب صحیح. بات یہ ہے کہ جب آپ کی ڈاکومنٹیشن، کمپنی بنانا، دکان لینا، ورکر رکھنا، یہ ساری چیزیں کرتے 2-2.5 ہزار ڈالر لگ گیا تو اس کے بعد آپ کے پاس کیپٹل ہونا چاہیے 5-6 ہزار ڈالر کہ آپ اس میں کوئی سامان ڈالو گے، کوئی اس کے مال خریدو گے جس کو آپ نے سیل کرنا ہے، کوئی چھوٹا سا سیٹ اپ بناؤ گے. تو میری جو سجیشن ہے کم سے کم 7-8 ہزار ڈالر بندے کے پاس کیش ہو تو ہی وہ آذربائیجان میں کامیاب ہو سکتا ہے. جی سر یعنی بالکل. کہ وہ بھی اگر اس کو کوئی ایجنٹ نہ ملے جو اس کے پیسے کھا جائے یا اس کو کوئی دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ کسی کا بھی کوئی انیشیل کیپٹل اگر کھا جائے گا تو وہ بندہ بزنس نہیں کر سکتا. جی سر ٹھیک ہو بالکل. گیا. اب بات یہ ہوتی ہے کہ اب آپ کا جو انیشل کیپٹل اگر سیو ہے اور آپ صحیح بندے کے ہاتھ سے ایک بزنس کر رہے ہیں اور بڑا ہی سیکیور ہو کر آپ چلتے ہیں تو کامیابی آپ کو ملتی ہے. انشاءاللہ سر بالکل. ٹرکی میں یہ بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ کم پیسے کے ساتھ ایک سیٹ اپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ٹرکی میں 2 طرح کی کمپنیز ہیں. ایک تو کمپنی یہ ہے جس کے لیے 25,000 ٹرکش لیرہ ریکوائرڈ ہے، لیکن وہ اگر آپ کے پاس پراپرٹی ریزیڈنس ہے یا کوئی دوسری ریزیڈنس ہے تو وہ آپ رجسٹر کریں، اس پہ کام کر سکتے ہیں. جی سر. لیکن اگر آپ نے بزنس ریزیڈنس لینی ہے تو آپ کو 1,00,000 ٹرکش لیرہ والی جو کمپنی ہے وہ کروانی پڑے گی رجسٹر، اور 5 ورکر رکھنا پڑتے ہیں. جی سر بالکل. تو اب آپ دیکھیں کہ 5 ورکر اگر آپ رکھیں گے اور 5 ورکر کی سوشل سیکیورٹی پے کریں گے، 1,00,000 ٹرکش لیرہ جو ہے آپ نے وہ ڈپازٹ کروانا ہے اس کا 25%، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سال کا آپ نے دفتر کا رینٹ ایگریمنٹ کرنا ہے، پھر آپ نے ایک اکاؤنٹنٹ رکھنا ہے. تو یہ سارے اخراجات کرتے کرتے آپ کا 10 سے 12 ہزار ڈالر خرچہ ہو جاتا ہے. جی سر بالکل. تو کیونکہ بہت سے لوگ وہاں پر ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ لیتے ہیں جا کے، بزنس ریزیڈنس نہیں لیتے. جی سر بالکل. اور وہ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ کے اوپر ہی بزنس کرتے ہیں تو وہ انلیگل ہے. جی سر. اصل میں وہ انلیگل ہے لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس صحیح کیپٹل ہے، پہلے ورک آؤٹ کریں، ریسرچ کریں مجھے کون سی کمپنی بنانی ہے، کون سا کام کرنا ہے، کس ملک میں کرنا ہے. اگر ٹرکی میں کرنا ہے تو جن لوگوں کے پاس 20 سے 25 ہزار سے کم انویسٹمنٹ ہے وہ ٹرکی میں کسی صورت بزنس کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ اس سے کم انویسٹمنٹ ہے تو آذربائیجان میں 8-9 ہزار ڈالر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کوئی ٹیکسی بنا سکتے ہیں، کوئی چھوٹی سی شاپ بنا سکتے ہیں، کچھ بھی آپ یہاں پہ کام کر کے اپنے آپ کو سروائیو کر سکتے ہیں. لیکن ایسی صورتحال میں کہ جو بھی آپ کا لین دین ہے وہ ایک لیگل ہونا چاہیے. کسی بھی ایجنٹ میں، یعنی بہت سے لوگ یہاں پر ہاسٹلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، خود ان کے پاس وزٹ ویزا ہوتا ہے یا وہ انلیگل ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے آپ کام کرواتے ہیں یا ان کو کیش دے دیتے ہیں یا ایئرپورٹ سے آپ کو ریسیو کر لیتے ہیں، تو وہ لوگ آپ کا پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو شروع میں اگر آپ لاس کر لیں گے تو آپ کیسے بزنس کریں گے؟ تو اس لیے ان باتوں سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایسی کمپنی، آپ کسی بھی لائر سے سروس لے سکتے ہیں یا کسی بھی ریپیوٹیبل کمپنی سے سروس لے سکتے ہیں جس کا کوئی آفس ہو، جس کا کوئی سوشل سٹیٹس ہو، جو آپ کا جو سروس دے رہا ہے کمٹمنٹ کے ساتھ دے رہا ہے اور آپ کو آنسریبل ہو، جب ضرورت ہو آپ اس کو کال کر سکیں، اس کو جا کے دفتر میں مل سکیں، یعنی کہ ریئل ایک سروس پرووائڈر ہو. وہ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی 100-200-50 زیادہ بھی لے سکتا ہے، کیونکہ جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے بھی اخراجات ہوتے ہیں. لیکن یہ ایجنٹ حضرات جو ہیں جو ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، انلیگل جن کا سٹیٹس ہے، اگر آپ ان کے ہاتھوں میں پیسہ دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پیسہ لے کے بھاگیں گے. اور یہی انسانوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے پہلے شروع میں ہی
اور وہ اسی سے نکل نہیں پاتے، تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ آذربائیجان بہت برا ہے۔ سوشل ایک ایکسپیریمنٹ کی بات کروں گا جی کہ سر۔ جتنے بھی لوگ انڈیا سے پاکستان سے آذربائیجان میں آئے اور واپس گئے اور انہوں نے کہا کہ آذربائیجان بہت برا ہے، آذربائیجان میں سارے فراڈی ہیں، سارے برے لوگ ہیں، میرا ایک ہی سوال ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ زیادتی کرنے والا، ان کے ساتھ فراڈ کرنے والا، ان کے ساتھ دھوکہ کرنے والا پاکستانی یا انڈین ہوگا، کیا وہ آذربائیجانی تھا؟ کیونکہ آذربائیجانی نیشنل جو ہے، جو آذربائیجانی لوگ ہیں، یہ کسی کا پیسہ نہیں مارتے، یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ان کو تو آپ کی زبان نہیں آتی، یہ تو جتنا بھی ہے آپ کو فیور دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی سر۔ مجھے 12 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے، مجھے 1 روپے کا نقصان کسی آذری سے نہیں ملا۔ میرا 1 کروڑ روپے کا لاس مختلف بزنسز میں ہوا ہے، اور وہ اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں میں ہوا ہے، پاکستانی بھائیوں کے ہاتھوں سے ہوا ہے، اور پاکستانیوں کے تھرو ہی ہوا ہے۔ تو اسی لیے پچھلے تقریباً 12 سال سے 15 سال سے ہم سمجھتے ہیں جتنا بھی لاس ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا دوست، آپ کا رشتہ دار، یا جس پہ آپ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، وہی آپ کو وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو بات وہ لمبی ہو جائے گی، اوورآل میں یہی بتاؤں گا کہ آذری لوگ برے نہیں ہیں۔ آپ جب کسی بندے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کمپنی رجسٹرڈ ہے، اس بندے کا دفتر ہے، اس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، اس کا اپنا ویزا کون سا ہے، کیا وہ سروس پرووائڈ کرنے کا لائسنس اس کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزوں کی ویریفیکیشن کر لیں تو آپ اس سے سروس لیں اور کمٹمنٹ کریں، اور اس کے بعد اپنا کام کریں۔ تو یہی انیشل سٹیپ ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے بھی اچھی باتوں سے، میٹھی باتوں سے، اور جسے گرین گارڈن یا سبز باغ کہتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور بالکل حقیقت کو مد نظر رکھ کے چلیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ فراڈ نہیں کرے گا، اور آپ بھی اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور جو ریئل بزنس مین ہے وہ ہمیشہ ریسرچ کر کے کام کرتا ہے۔ آپ ریسرچ کریں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہت سے آپ کو اچھے لوگ مل جائیں گے۔ انشاءاللہ سر، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے ہمیں ترکی اور آذربائیجان کے تعلقات کے بارے میں بتایا ہے، جی جی تو کیا بائی ون گیٹ ون فری ترکی اور آذربائیجان پر لاگو کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں یہ کہتا ہوں کہ جو اسمال بزنس کرنا چاہتے ہیں، چھوٹا بزنس سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں، جی سر۔ تو اسمال بزنس مین یا میڈیم بزنس مین، ان کو پہلے سٹارٹ لینا چاہیے آذربائیجان میں۔ صحیح ہو گیا سر۔ یہاں پر کمپنی بنانے کے لیے آپ کو انیشل کیپٹل نہیں چاہیے، کمپنی سستی بن جاتی ہے، لیبر کی 5 کی ورکر رکھنے کی ضرورت نہیں، 1 ورکر رکھ کے بھی آپ ریکوائرمنٹ کے حساب سے بزنس ویزا لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ سیٹ اپ بنانا یہاں پہ آسان ہے۔ پھر جب آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو زبان سیکھیں آپ یہاں پر 3-4 مہینوں میں، کیونکہ ٹرکش زبان یا آذربائیجانی زبان آنا بہت ضروری ہے۔ جی سر۔ تو بزنس اگر کرنا ہے تو زبان سیکھیں، آپ کی کمپنی سستے میں بن جائے گی۔ ترکی میں جو ہے ورکر کی سیلری ہے $500 ہے کم سے کم، آذربائیجان میں آپ $200 میں ورکر ہائر کر سکتے ہیں۔ جی سر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ زبان یہاں پہ سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر تھوڑے پیسے کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا تو سر۔ جب آپ کے پاس یہاں کا ریزیڈنس ہو تو آپ کو ٹرکش ویزا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، یعنی کہ آپ جائیں اور فوری طور پر آپ کو ویزا دے دیتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ جی سر۔ تو آپ یہاں سے جب یہاں پر کامیاب ہو گئے ہیں تو یہاں پر آپ کا بزنس رننگ میں ہے، تو آپ چھوٹا سا سیٹ اپ جا کے ٹرکی میں بھی بنا لیں، اور آپ کا آنا جانا بائی ٹرین بھی آ جا سکتے ہیں، بسیں بھی آ جا رہی ہیں، اور بائی ایئر بھی $50 سے $60 کی ٹکٹ ہے one جی way۔ سر، بالکل صحیح ہے۔ تو اس طرح سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کیپٹل کم ہے، یعنی $10,000 ہے، $12,000 ہے، تو ٹرکی میں آپ اس کیپٹل کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے۔ جی سر، بالکل۔ اور ٹرکی میں بھی بہت سے لوگ فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، مختلف ممالک سے ہیں، جو استنبول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بہت زیادہ فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہاں پر فیک ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ ہے۔ جی سر۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ کو مثلاً آپ گرم پانی سے نہانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ہاتھ لگا کر یا فنگر سے محسوس کرتے ہیں یہ کتنا گرم پانی ہے، جی سر، اس کو فوری طور پہ بدن میں نہیں ڈالتے۔ بالکل سر، تو بالکل۔ اسی طرح سے اس کو لٹمس ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ آپ پہلے جو ہے یہاں پر آذربائیجان میں سیٹ اپ بنائیں، جی سر۔ آپ ایک بزنس کریں چھوٹے لیول پر، جی۔ زبان سیکھیں، کلچر کو سمجھیں، لوگوں کے طریقہ کار کو سمجھیں، بزنس کس طرح سے ہے۔ 80% ٹرکش کمپنیز ٹرکی میں بھی کام کر رہی ہیں اور یہاں پر بھی کام کر رہی ہیں۔ جی تو سر۔ آپ یہاں پر بھی سیٹ اپ بنائیں اور ٹرکی میں بھی بنائیں، اور آئیں جائیں دونوں جگہ پہ، وہاں کی بھی ریزیڈنس ہو آپ کے پاس اور یہاں کی بھی، اور آپ آسانی سے دونوں جگہ پہ آپریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن شروع یہاں سے لیں، فرسٹ سٹیپ آپ یہاں سے لیں،
کم پیسوں کے ساتھ کم ایفرٹ کے ساتھ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آذربائیجان اور ترکی میں بزنس اور پراپرٹی انویسٹمنٹ ایک ہی وقت میں ممکن ہے؟ جی بالکل، جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس سپوز کریں زیادہ پیسہ ہے، جی سر. مثلا آپ کے $1,00,000 یا $2,00,000 انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جی سر. تو آپ اس کا کم سے کم 30 to 40% آذربائیجان میں انویسٹ کر لیں اور 50 to 60% آپ ٹرکی میں کر لیں. جی سر. اور دونوں بارڈرنگ کنٹری ہے، دونوں کنٹریز کی آپ ریزیڈنس لے لیں اور دونوں کنٹری میں آپ اپنے بزنس کو مینیج کرتے رہیں. ایک تو انٹر ٹریڈ بھی دونوں کنٹری میں ہو رہی ہے، دوسری یہاں پہ بہت سی ٹرکش کمپنی کنسٹرکشن سیکٹر میں بھی کام کر رہی ہے، لائف سٹاک میں بھی کام کر رہی ہے، ٹوریزم میں بھی کام کر رہی ہے، تو ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے آپ کام کر سکتے ہیں. جی تو سر. یہ بہت اچھا ہے کہ اگر آپ کے پاس کیپٹل ہے تو آپ دونوں جگہ پہ انویسٹ کریں اور اپنے بزنس کو دونوں جگہ سے آپریٹ کریں. جی اور سر. جہاں پر آپ کو اچھا رسپانس ملتا ہے وہاں پر آپ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرتے جائیں. جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے بزنس مین کے لیے آذربائیجان میں بزنس سٹارٹ کر کے وہ اپنا بزنس ترکی میں بھی پھیلا سکتا ہے؟ جی میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ انسان تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ کسی بھی معاشرے میں رہ کر اس معاشرے کو اچھی طرح سے سمجھ سکے. جی سر. جب یہاں پہ بندہ رہے گا آذربائیجان میں تو وہ ایک تو ٹرکش زبان سیکھے گا جی سر. اور ایک ٹرکش کلچر کو سمجھے گا. جی سر. جب یہ چیز آپ کم پیسہ انویسٹ کر کے سیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بزنس بھی سیکھ سکتے ہیں، کلچر بھی سمجھ سکتے ہیں، زبان بھی سیکھ سکتے ہیں. جی سر بالکل ایسا اور آپ کم انویسٹمنٹ کے ساتھ تھوڑا سا اپنا سیٹ اپ چلا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کو سٹارٹ یہاں سے لینا چاہیے. یہاں پر سیکھتے ہوئے آپ پھر جب تھوڑا سا میڈیم لیول تک پہنچ جاتے ہیں یا آپ کا بزنس رننگ میں آ جاتا ہے تو اس وقت تک آپ زبان سیکھ چکے ہوں گے، آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھ چکے ہوں گے. جی سر بالکل اور ایسا بہت سی جو ٹرکش کمپنیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں آپ ان کے ساتھ ایک آپ کا بزنس ریلیشن شپ بھی بن چکا ہوگا. جی سر. اگر آپ یہاں کی ہول سیل مارکیٹ میں جائیں تو یہاں پر جو ہول سیلر ہیں تقریباً 80% وہ ٹرکش لوگ ہیں. جی سر بالکل صحیح. اور وہ سارے ہول سیلرز کے ساتھ آپ ملیں، یہاں پر ہی آپ کی ان کے ساتھ بزنس ریلیشن شپ ہو جائے اور آپ یہاں سے پھر اپنا بزنس یہاں پر بھی کرتے رہیں اور ایک سیٹ اپ آپ ٹرکی میں بھی بنا لیں. جی سر. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ ٹرکی میں جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو بڑی انویسٹمنٹ چاہیے کیونکہ وہاں پر ورکر کی سیلری بھی زیادہ ہے، جی سر. وہاں پر کمپنی بنانے کی ریکوائرمنٹ بھی اسٹرکٹ ہے اور وہاں پر آپ کو زبان سیکھنا اور کلچرل اور باقی ساری چیزوں کے لیے بھی زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. سر جیسا کہ آپ نے انویسٹمنٹ کا ذکر کیا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ $12,000 اگر ہے تو آذربائیجان میں بزنس کرنا آسان ہے ترکی کی نسبت. جی جی. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں اگر کوئی بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کو کتنی کم سے کم انویسٹمنٹ چاہیے؟ جی میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ جینون بزنس کرتے ہیں ٹرکی میں تو اس کے لیے سیٹ اپ بنانے کے لیے آپ کو دفتر لینا پڑے گا. جی سر. 5 ورکر رکھنا پڑیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو 1,00,000 ٹرکش لیرہ کیپٹل اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنا پڑے گی. جی سر بالکل. تو یہ جب ساری اور اکاؤنٹنٹ بھی رکھنا پڑتا ہے، لائر کی بھی فیسیں ہیں، تو یہ سارا ہم نے کیلکولیٹ کیا تو یہ منیمم جو ہے یہ $10,000 سے $12,000 کا خرچہ آ جاتا ہے. صحیح ہو گیا سر. تو جب ایک بندہ اگر کمپنی رجسٹرڈ کرواتا ہے تو $12,000 آپ صرف سیٹ اپ بنانے پہ لگا دیتے ہو تو اس کے بعد پھر $20,000-30,000 اور ہونا چاہیے آپ کے پاس جس سے آپ بزنس چلاؤ گے. بالکل سر. یہ تو انیشیل ریکوائرمنٹ ہے نا، لیگل آپ کو اجازت ملنے تک. اور یہ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تو ٹرکی میں کام کرنا ہے تو آپ پہلی بات تو یہ کم سے کم 3 لوگ مل کے کام کریں. جی سر. اور 12,000 اگر سیٹ اپ کی کاسٹ ہے تو 4,000 تینوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گی تو ایک بندے کو 4,000 آئے گا. جی سر ایسا ہی. تو اس کے بعد ہر بندے کے بعد $20,000 ہونا چاہیے. تو وہ جو باقی آپ کا بچے گا نا 16,000 وہ آپس میں ملا کر آپ وہاں پر اس کے جو بھی انویسٹمنٹ کر کے آپ نے اگر سٹور بنا رہے ہیں جو اس میں پروڈکٹ خریدنی ہے چیزیں خریدنی ہیں تو آپ وہ خرید کے اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کا آگے کیش ریوالونگ کر سکتے ہیں. جی سر. تو یہ اس کو بزنس کا رننگ کیپٹل کہا جاتا ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ منیمم آپ 3 لوگوں کی ٹیم ہو اور ہر بندے کے بعد $20,000 ہو تو آپ ٹرکی میں کام کر لیں. جی سر. اگر آپ ایک ہی بندہ کام کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم $40,000 سے $50,000 یا $25,000 سے $30,000 منیمم، کیونکہ بہت سے لوگ ٹرکی میں $5,000 6,000 یا $7,000 سے کام شروع کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں
शुरू तो हो ही जाएगा, चाहे एक से कर लो चाहे दो से कर लो, लेकिन वो लोग ही खा जाएंगे। जी सर वो बिल्कुल जो ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट है आप पूरी नहीं कर सकेंगे, और आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ वो, क्योंकि एप्लीकेशन टाइम ही 3 महीने ले जाते हैं, जी सर। तो 3 माह बाद वो आपका जो, तब तक आपका कैपिटल ख़त्म हो चुका होता है, और वो फिर आप हिम्मत भी हार चुके होते हैं। तो आप ये कहते ऐसा हैं ही है बहुत सर। मुश्किल है, नामुमकिन है, जी क्योंकि जी सर। आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं की होती, और क्योंकि आप बहुत से मामला को बारीकी से नहीं डील करते, तो इसलिए आप फेल हो जाते हैं। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई भाई तुर्की में बिजनेस करता है या अज़रबैजान में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करता है, तो इस हवाले से आपकी कंपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है? हम सबसे ज़्यादा तो प्रेफर करते हैं कि जो रियल लोग हैं, जो रियल बिजनेसमैन हैं, जी सर। वो लोग हमारे साथ कांटेक्ट करें। जो लोग डंकी लगाने वाले हैं या यूरोप जाने वाले हैं या वीज़े के लिए वो सिर्फ कोशिश करते हैं, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है हमारे साथ रब्ता ना करें। जी सर बिल्कुल ठीक ठीक है। है। दूसरी बात ये राब्ते के हवाले से मैं ये करना चाहूँगा, बहुत से लोग जब मैसेज करते हैं तो मेरी अपनी बहुत सी ज़ाती मसरूफियात हैं, बिजनेस है, बाकी मामलात हैं, जी सर। तो मैं हर बंदे की कॉल नहीं अटेंड कर सकता। व्हाट्सअप नंबर देने का मतलब ये है कि आप उस पर रिटन मैसेज छोड़ दें या वॉइस मैसेज कर दें। जब भी मेरे पास टाइम होगा, मैं फ्री होऊंगा, तो मैं वो वॉइस मैसेज देखता हूँ या रिटन मैसेज देखता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। जी सर बिल्कुल। वो 24 घंटों में भी हो सकता है, 48 में भी हो सकता है, 3 दिन के अंदर भी हो सकता है, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके मैं जवाब दूँ। जी सर देखिए, बिल्कुल। मैं एक फ्री सर्विस दे रहा हूँ, मैं किसी से पैसे नहीं ले रहा, मैं फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसका मैं किसी से कोई कॉस्ट नहीं कर रहा। जी सर बिल्कुल ऐसा तो ही। जब मैं एक खिदमत आप लोगों को दे रहा हूँ फ्री में, तो आप लोग ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जब कॉल करेंगे 24 आवर मैं आपकी कॉल को रिसीव करने के लिए, जी भाईजान बड़ी मेहरबानी आपने कॉल किया है, मैं खड़ा हुआ हूँगा। मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं, मेरी फैमिली भी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो मैं बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने भाइयों से, बहुत शुक्रिया आपने इतनी इज्जत दी है, इतना प्यार दिया है, कि आप जब राब्ता करते हैं तो आप एक तो अपना नाम लिखा करें, अपनी एज लिखा करें, और उसके साथ साथ एजुकेशन क्या है आपकी, आपकी एज क्या है, नाम क्या है, एजुकेशन क्या है, और किस शहर से आप राब्ता कर रहे हैं। इसका ये होगा कि मैं अपने पास मेंटेन करता हूँ, रिकॉर्ड हमारे पास होता है, फिर हम आपके जो आप जो सवाल पूछते हैं उस हवाले से हम आपको जवाब देते हैं, और आपके साथ बाद में राब्ते में रहते हैं। तो एक मैसेज कर दिया करें कि मेरा नाम ये है, मेरी उम्र ये है, और मैं इस शहर से आपसे रब्ता कर रहा हूँ। रिटन मैसेज या वॉइस मैसेज किया करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। कोशिश ये करें कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में कॉल ना करें। अगर कॉल करनी हो तो आप पहले पूछें कि जी हम कॉल कर सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको कहूँगा मोस्ट वेलकम, मैं आपकी कॉल अटेंड करूँगा, नहीं हुआ तो बुरा ना मनाएं, मैं वॉइस मैसेज में आपको जवाब दे दूँगा। तो सवाल क्या था, माजरत खाओ, मैं वो सवाल से डी ट्रैक हो गया। सर सवाल मेरा आपसे यही था कि आपकी कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हम कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, बिजनेस सेटअप के हवाले से, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, फैमिली इमिग्रेशन के हवाले से, जी सर। हमारे पास लॉयर्स की टीम मौजूद है जो इमिग्रेशन में केस को फाइल करते हैं और कंपनी रजिस्टर करवाते हैं टैक्सेस में, और उसके साथ साथ हमारे पास जो है प्रॉपर्टी डीलर्स मौजूद हैं, यानी हमारे पास पूरी एक प्रोफेशनल लोगों की टीम है। जबरदस्त तो हम सर। अज़रबैजान में और टर्की में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी सर। ओवरऑल हम हेड ऑफिस हमारा आप समझ लें कि अज़रबैजान में है, क्योंकि हम पिछले 12 साल से टर्की के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारे बिजनेस पार्टनर बैठे हुए हैं। जी सर बिल्कुल तो सही। हम पहले से केस को खुद स्टडी करते हैं, फिल्टर करते हैं, और उसके बाद जब हमारे साथ फाइनल हो जाता है तो हम उसको इंक्वायरी को फॉरवर्ड करते हैं हमारे टर्किश पार्टनर्स को। जी सर बिल्कुल तो सही इस है। तरह से हम ऑपरेट करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि मिनिमम चार्जेस लिए जाएं और मैक्सिमम एक कमिटेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाए। जी सर बिल्कुल ठीक है सर। आपने बड़ी ही कीमती मालूमात से आगाह किया, इसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।